ملت ٹائمز میں خوش آمدید۔ ایران کے ایک اور عظیم فوجی افسر کو حملہ کر کے شہید کر دیا گیا ہے۔ اطلاعات کے مطابق 22 مئی اتوار کے روز تہران میں موٹر سائیکل پر سوار 2 بندوق برداروں نے پاسداران انقلاب کے کرنل سیاد خدائی کے گھر کے باہر ان پر 5 گولیاں چلائی اور فائرنگ کے بعد حملہ آور فرار ہونے میں آسانی سے کامیاب ہو گئے۔ ایران کے صدر ابراہیم رئیسی نے کرنل حسد سیاد خدائی کے قتل کو غیر ملکی عناصر سے جوڑتے ہوئے کہا کہ انہیں اس میں کوئی شک نہیں کہ ان کے خون کا بدلہ لازمی لیا جائے گا اور حملہ آوروں کو بخشا نہیں جائے گا۔ یہ واقعہ دوپہر بعد 4 بجے کے قریب پیش آیا جب وہ گھر واپس پہنچے تھے اور ابھی اپنی کار میں ہی سوار تھے۔ جائے وقوع سے حاصل کی گئی تصاویر میں دیکھا جا سکتا ہے ایک خون آلود شخص کار میں گرا پڑا ہے اور جس کی سیٹ بیلٹ ابھی تک لگی ہوئی ہے۔ ابھی تک کسی بھی گروپ نے اس حملے کی ذمہ داری قبول نہیں کی ہے اور حکام کے مطابق بندوق برداروں کی تلاش جاری ہے۔ کرنل سیاد خدائی کا تعلق اس قدس فورس سے تھا جو ایرانی قیادت کی ایما پر پڑوسی ملک شام اور عراق میں بھی کام کرتا رہا ہے اور فلسطین کی آزادی اس کا بنیادی مشن ہے۔ کرنل سیاد خدائی کا یہ قتل نومبر 2020 میں اعلیٰ جوہری سائنسداں محسن فخرزادہ کے قتل کے بعد ایران کے اندر اب تک کا سب سے ہائی پروفائل قتل ہے۔ اس وقت ایران نے فخرزادہ کے قافلے پر حملے کے ماسٹر مائنڈ ہونے کا الزام اسرائیل پر عائد کیا تھا۔ ایرانی صدر ابراہیم رئیسی نے عمان روانہ ہونے سے قبل مہرآباد ہوائی اڈے پر منعقدہ ایک پریس کانفرنس میں سیکورٹی حکام کو اس قتل کی سنجیدگی سے پیروی اور تفتیش کرنے کا حکم دیا ہے۔ قدس فورس کے رکن کے قتل کو غیر ملکی ایجنٹوں سے منسوب کرتے ہوئے ایرانی صدر نے کہا کہ اس جرم میں بلا شبہ عالمی استکبار کا ہاتھ دیکھا جا سکتا ہے۔ ایران کے سرکاری لٹریچر میں عالمی استکبار ایک اصطلاح ہے جسے حکومتی اہلکار حریف یا ان کے ہم خیال دشمن بیرونی ممالک کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ ابراہیم رئیسی نے مزید کہا کہ وہ لوگ جو چوک میں حرم اور مقدس کا دفاع کرنے والوں سے ہار گئے وہ اس طرح اپنی مایوسی ظاہر کرنا چاہتے ہیں۔ ایرانی وزارت خارجہ کے ترجمان خطیب سعیدزادہ نے اپنے بیان میں امریکہ اور اس کے اتحادیوں کی جانب اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ کرنل خدائی کو ایران کے خلاف حلف اٹھانے والے دشمنوں نے قتل کیا ہے جو آنا پرست عالمی تکبر سے وابستہ دہشت گردی کے ایجنٹ ہیں۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ دنیا کے دیگر ممالک جو دہشت گردی کے خلاف جنگ لڑنے کا دعویٰ کرتے ہیں وہ افسوسناک طور پر اس پر خاموش ہیں اور اس کی حمایت کر رہے ہیں۔ اتوار کے روز ہی پاسداران انقلاب نے بھی اپنے ایک بیان میں اس کا الزام اسرائیل اور امریکہ پر عائد کرتے ہوئے کہا کہ سیاد خدائی تہران میں مجاہدین اسلام اسٹریٹ پر واقع اپنے گھر کے باہر 2 موٹر سائیکل سواروں کی جانب سے کیے گئے ایک مسلح حملے میں مارے گئے ہیں۔ پاسداران انقلاب ایرانی فوج کا ہی ایک نظریاتی بازو ہے۔ اس نے سیاد خدائی کو حرم کے محافظ کے طور پر بیان کیا ہے۔ عام طور پر اصطلاح کسی ایسے شخص کے لیے استعمال کی جاتی ہے جو ایران سے باہر شام یا عراق جیسے ممالک میں اسلامی جمہوریہ ایران کی جانب سے سرگرمیاں انجام دیتے ہیں۔ ایران عراق میں کافی اثر و رسوخ رکھتا ہے جہاں اس کا کہنا ہے کہ اس کے پاس ایسے فوجی مشیر ہیں جو غیر ملکی رضاکاروں کو تربیت دینے کا کام کرتے ہیں۔ قدس فورس کے سابق سربراہ جنرل قاسم سلیمانی بھی پاسداران انقلاب کے غیر ملکی آپریشن کے دستے کی قیادت کیا کرتے تھے جو جنوری 2020 میں عراقی دارالحکومت بغداد میں ایک امریکی ڈرون حملے میں شہید ہو گئے تھے۔ کرنل خدائی بھی اسی قدس فورس کے ایک سینئر رکن تھے اور اطلاعات کے مطابق شام میں بہت دنوں تک تعینات رہے تھے۔ امریکہ اس قدس فورس پر دہشت گرد تنظیموں کی حمایت کرنے اور پورے مشرق وسطیٰ میں ہونے والے حملوں کے لیے ذمہ دار ٹھہراتا ہے۔ ایران شام کے صدر بشار الاسد کا بھی ایک بڑا اتحادی ہے جو شام کی 11 سالہ خانہ جنگی میں اسد حکومت کی حمایت کرتا رہا ہے۔ تہران کا کہنا ہے کہ اس نے دمشق کی دعوت پر شام میں اپنی فوجی تعینات کی ہیں جو صرف صلاح و مشورہ کے طور پر کام کرتی ہیں۔ ایران کے سرکاری ٹیلی ویژن نے وضاحت کے بغیر یہ کہا کہ کرنل سیاد خدائی شام میں بھی کافی مشہور تھے۔ 2020 میں ایران کے انتہائی طاقتور سمجھے جانے والے فوجی کمانڈر جنرل قاسم سلیمانی کو عراق میں امریکہ نے ایک ڈرون حملے میں شہید کر دیا تھا۔ جنرل قاسم سلیمانی نے قدس فورس کے سربراہ کی حیثیت سے ایران کی فوج کی کارروائیوں کا دائرہ مشرق وسطیٰ تک پھیلایا تھا۔ جنرل قاسم سلیمانی کی موت سے ایران اور امریکہ کے تعلقات میں مزید تناؤ پیدا ہو گیا تھا۔ سال 2020 میں ہی تہران میں ایران کے جوہری سائنسداں محسن فخری زادے کو قتل کر دیا گیا تھا۔ وہ ایران کے لیے کس قدر اہمیت کے حامل تھے اور ان کے ساتھ ہمیشہ کئی سیکورٹی اہلکار موجود رہتے تھے۔ محسن فخری زادے نے ایران کے جوہری پروگرام میں انتہائی اہم کردار ادا کیا تھا۔
تاہم ایران کا یہ اصرار ہے کہ اس کا جوہری پروگرام پرامن مقاصد کے لیے ہے۔ ایران نے اپنے ایٹمی سائنسداں محسن فخری زادے کے قتل کا الزام اسرائیل پر عائد کیا تھا۔ ایران کے مطابق اسرائیل نے ان کے قتل کے لیے ایک ریموٹ کنٹرول ہتھیار کا استعمال کیا تھا۔ ایران میں اس طرح کے پراسرار قتل کوئی نئی بات نہیں ہے، ماضی میں بھی ایسے واقعات ہوتے رہے ہیں، تاہم گزشتہ ایک عشرے کے دوران بیشتر ان افراد کو قتل کیا گیا جن کا تعلق ایران کے جوہری پروگرام سے رہا ہے۔ حالیہ برسوں میں یہ پہلا موقع ہے جب تہران میں ہی قدس فورس کے کسی سینئر فوجی افسر کو شہید کر دیا گیا ہو۔ بیورو رپورٹ، ملت ٹائمز۔ ملت ٹائمز کو آپ کی ضرورت ہے، ہماری آپ مالی مدد کریں۔